میں اس کے حکم کی تعمیل میں رجسٹر لے کر بیٹھ گیا اور کاغذات کا اندراج کرنے لگا۔ میں اپنے کام میں مصروف تھا کہ میری قوت سماعت سے ایک جانی پہچانی آواز ٹکرائی۔ پلٹ کر دیکھا تو میرا سب سے بڑا دشمن بیرسٹر راشد حسین، جس کی وجہ سے میں اس حالت کو پہنچا تھا، دکان کے مالک سے کسی مقدمے کی بات کر رہا تھا۔ میری اور راشد حسین کی نظریں چار ہوئیں تو میرے زخم تازہ ہو گئے۔ میرا دل چاہا کہ اٹھوں اور اٹھ کر اس موذی کا خون کر دوں جس نے میری زندگی سے تمام خوشیاں چھین لی تھی، مگر مجھے محسوس ہوا جیسے اس اقدام سے کسی نے مجھے روک لیا ہو۔ میں حقارت سے منہ پھیر کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ راشد حسین نے مجھے ایک طویل عرصے کے بعد دیکھا ہے، اس لیے شناخت نہ کر سکا ہوگا، لیکن راشد حسین نے مجھے نہ صرف دیکھ لیا بلکہ پہچان بھی لیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد دکان کے مالک نے مجھے آواز دے کر بلایا اور مجھ سے نفرت انگیز لہجے میں مخاطب ہوا۔ یہ جو بیرسٹر ابھی میرے پاس بیٹھے تھے، کیا تم انہیں جانتے ہو؟ ان کا نام بیرسٹر راشد حسین ہے۔ اسی زمانے میں انہی کے محلے میں رہا کرتا تھا، میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ دکان کے مالک نے حقارت سے پوچھا۔ تم نے راشد حسین کے ہاں ملازمت بھی کی تھی؟ میں نے کچھ دنوں کے بعد ان کی ملازمت چھوڑ دی تھی۔ بکواس کرتے ہو؟ دکاندار نے گرج کر کہا۔ تم نے بیرسٹر کے گھر چوری کی تھی، اس کی لڑکی کا سارا زیور چرا لیا تھا اور تم پکڑے گئے تھے اور تمہیں 7 سال تک جیل کی سیر کرنی پڑی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ میں احتجاجاً چیخ اٹھا۔ راشد حسین نے میرے اوپر جھوٹا کیس بنوایا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور اگر پھر کبھی دکان کے سامنے نظر آئے تو اچھا نہ ہوگا۔ میرا دل تو بہت چاہا کہ اس ساہوکار کے بچے کو کھری کھری سنا دوں، ملازمت تو بہرحال چھوڑنی تھی، لیکن اس خیال سے بات بڑھانے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ میں اپنا سبو لے کر وہاں سے چلا آیا۔ پھر ایک بار میرا جی اس دنیا کو آگ لگانے کو چاہا۔ میں قتل عام کرنا چاہتا تھا۔ میرے سینے کے تمام زخم جو وقت نے رفتہ رفتہ بار دیے تھے، ایک بار پھر ہرے ہو کر رسنے لگے۔ میں نے تو اپنے آپ سے کہا، شاہد علی، اگر تم دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تم نے اپنی روش بدلنی ہوگی۔ تمہارا ماضی ہمیشہ تمہارے حال پر اسی طرح اثر انداز ہوتا رہے گا۔ تم جہاں بھی جاؤ گے، جس سے بھی ملازمت کی درخواست کرو گے، وہ تم سے تمہاری سابقہ زندگی کے بارے میں ضرور دریافت کرے گا۔ تم اپنے ماضی کو ہر کب تک اور کس سے چھپاتے رہو گے؟ وقت اور حالات کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ دنیا والوں کو جو خوشیاں اور نعمتیں میسر ہیں، ان میں تمہارا بھی حصہ ہے، لیکن تمہیں اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے اپنے تیور بدلنے ہوں گے۔ دولت اور طاقت کے حصول کے لیے تمہیں ہر اقدام کرنا ہوگا، لوہے پر لوہے سے ضرب دینا ہوگا، ورنہ تم جو ہی گٹ گٹ کر مر جاؤ گے۔ میرا ذہن مجھے کچوکے لگاتا رہا، ماضی کی طرف یادیں مجھے جھنجھوڑتی رہی، اور پھر میں نے ایک اہم فیصلہ کر لیا۔ میں نے طے کر لیا کہ میں دنیا والوں سے اپنے حصے کی خوشیاں زبردستی چھین لوں گا، لیکن اس انداز میں کہ انہیں اس کا احساس نہ ہو سکے۔ گھر پہنچ کر جب میں نے اکبر حسین کو حالات سے آگاہ کیا تو اسے بھی صدمہ ہوا۔ مجھے سمجھانے کے لیے بچوں کی طرح اس نے طرح طرح کی دلیلیں پیش کی، مگر میں نے ان نصیحتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا۔ اب میں نے عزم مصمم کر رکھا تھا کہ اپنی متعین کردہ راہوں پر کوئی قدم اٹھانے سے پیشتر ایک بار میاں صاحب سے ضرور ملوں گا۔ رات بھر میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا رہا اور بے چینی سے جاگتا رہا۔ صبح ہوئی تو میں نے ناشتہ کیا اور میاں صاحب سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔
اکبر کو میں نے نہ تو اپنے فیصلوں سے آگاہ کیا اور نہ ہی اسے یہ بتایا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میرا فیصلہ یہ تھا کہ میں آخری بار میاں صاحب کے قدم بوسی کرنے کے بعد چپ چپاتے اس شہر سے کہیں دور چلا جاؤں گا اور نئے سرے سے اور نئے ڈھنگ سے اپنی زندگی گزاروں گا۔ میاں صاحب کی کوٹری کے باہر حسب معمول عقیدت مندوں کا ہجوم تھا۔ میں ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گیا۔ شام کو کوئی 5 بجے میری باری آئی۔ میں سر جھکائے اندر داخل ہوا۔ بھوک پیاس سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ ذہن کو پریشان خیالات نے پراکندہ کر رکھا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے کوٹری میں قدم رکھا، لبان کی خوشبو نے میرے دل و دماغ کو تازہ کر دیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے ذہن کی پریشانیاں چھٹ گئی ہوں۔ میں بڑی عقیدت سے آگے بڑھا اور میاں صاحب کو سلام کر کے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ آج کس لیے آئے ہو میرے پاس؟ میاں صاحب کی آواز سن کر میں نے نظر اونچی کی تو لرز اٹھا۔ ان کی آنکھوں میں آج پھر وہی جلالی کیفیت موجود تھی جو میں ایک بار پہلے بھی چھپ کر دیکھ چکا تھا۔ آنکھیں دہتے انگاروں کی مانند سرخ ہو رہی تھی اور جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ چہرے پر شدید غصے کے تاثرات نمایاں تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ میاں صاحب جو پچھلی ملاقات پر بڑی نرمی سے پیش آئے تھے، آج مجھ سے اس قدر ناراض کیوں ہیں۔ ابھی میں کوئی فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ میاں صاحب نے دوبارہ مجھے خوفناک نظروں سے گھورتے ہوئے کڑک کر پوچھا، مردود کس لیے آیا ہے میرے پاس؟ میاں صاحب میں شہر سے جا رہا ہوں، آخری بار آپ کا دیدار کرنے حاضر ہوا ہوں۔ میں نے بڑی آستگی سے جواب دیا۔ تو میاں صاحب تلملا کر بولے، بزدل انسانوں سے ڈرنے کی بجائے خدا سے ڈرو۔ کیوں اپنی مٹی پلید کر رہا ہے بیہودے؟ میں خاموش رہا۔ تو میاں صاحب نے جلا کر کہا، اندھا ہو گیا ہے کیا دولت کی ہوس نے تجھے بھی اندھا کر دیا؟ ارے مردود، تجھے خوش ہونا چاہیے تھا کہ خدا نے تجھ کو اپنے نیک بندوں میں شمار کر کے پریشانیاں بخش دی۔ اگر تو پہلے ہی قدم پر ڈگمگا گیا تو آگے چل کر کیا کرے گا؟ میں نے اس بار بھی کوئی جواب نہیں دیا، سر جھکائے بیٹھا رہا۔ تو میاں صاحب چیخ کر بولے، احسان فراموش جہنمی، بول کتنی دولت چاہیے تجھے؟ اگر تو خود کو برباد کرنے کے در پہ ہے تو میں تجھے اتنی دولت دے سکتا ہوں کہ تو اپنی تمام زندگی بڑے آرام سے گزار دے۔ جواب دے، وہ مستانے عیاشی کرنے کی ٹھانی ہے، چوری اور ڈکیتی کرے گا یا حرام کے مال سے اپنے پیٹ کا دوزخ بھرے گا؟ میاں صاحب کے لہجے میں نہ جانے وہ کون سا جادو تھا کہ میں موم کی طرح پگھل گیا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ میں بے اختیار اٹھا اور میاں صاحب کے پاؤں پکڑ لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کوٹری میں صرف میرے رونے کی آواز ابھر رہی تھی۔ میاں صاحب کے ہاتھ تیزی سے تسبیح کے دانوں پر چل رہے تھے۔ کچھ دیر تک وہ جلالی کیفیت میں اپنا سر جھٹکتے رہے، پھر انہوں نے پرسکون ہو کر میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور نرم آواز میں مخاطب ہوئے، شاہد علی مت گھبراؤ، عزیزم دیر ہے اندھیر نہیں۔ اس کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ جب رسی کھینچتا ہے تو بڑے بڑے ظالم دباؤ برباد ہو جاتے ہیں۔ تمہیں وقت کا انتظار کرنا ہوگا میرے بچے، وقت کا انتظار کرو، خود کو سنبھالو۔ میرے اوپر رکت کا عالم طاری تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی حقیر تنکے کی طرح تیز و تند موجوں پر بہا جا رہا ہوں۔ میں میاں صاحب کے قدموں میں بڑا سسک رہا تھا۔ انہوں نے مجھے پیار سے مخاطب کیا تو میری ہچکی بند گئی۔ میاں صاحب مجھے نصیحت کرتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوئے تو میں نے ڈبڈبائی ہوئی نظریں اٹھا کر ان کے نورانی چہرے کو بڑی پر امید نظروں سے دیکھا اور برائے ہوئے لہجے میں کہا، میاں صاحب مجھے اپنے قدموں میں رہنے کی اجازت دے دیجیے۔
میں تمام عمر آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ مجھے دنیا والوں سے نفرت ہو گئی ہے۔ میں اس ماحول میں واپس نہیں جانا چاہتا جہاں میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ مجھے اپنے قدموں میں رکھ لیجیے میاں صاحب۔ اگر آپ نے میری التجا قبول نہ کی تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ میاں صاحب جو کچھ دیر تک ڈھونڈتے رہے، پھر آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چلے گئے۔ بڑی دیر تک وہ اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ دوبارہ آنکھ کھولی تو مجھے سپاٹ نظروں سے گھور کر قدرے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، اللہ کو جو منظور ہے ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ تم اگر میرے پاس رہنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن تمہیں سچے دل سے مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ میں آپ کا ہر حکم ماننے کو تیار ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ تم یہاں رہو گے تو میرے ہر کام اور عمل سے واقف ہوتے رہو گے، لیکن اگر تم نے اس کا تذکرہ کسی اور سے کیا تو تمہارے حق میں بہت برا ہوگا۔ میں نے فوری طور پر حامی بھر لی۔ پھر کچھ دیر بعد میاں صاحب سے دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے ان کے کوٹھی نما حجرے سے باہر آ گیا۔ میاں صاحب کے قدموں میں زندگی گزارنے کی اجازت مل جانے کے بعد مجھے جس روحانی مسرت کا احساس ہو رہا تھا، اس کا بیان کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ میں خوشی خوشی گھر کی سمت واپس جا رہا تھا کہ اچانک میرے ذہن میں یہ خیال بڑی تیزی سے ابھرا، اگر میاں صاحب کے پاس رہ کر میں روحوں کو قبضے میں کرنے کا عمل سیکھ لوں تو مجھے دنیا کے تمام آرام اور تمام آسائشیں میسر آ سکتی ہیں۔ میں راشد حسین سمیت ان تمام لوگوں سے اپنا انتقام لے سکتا ہوں جنہوں نے مجھے کمزور سمجھ کر میرے اوپر ظلم و ستم توڑے ہیں۔ میرے قدم الٹے سیدھے پڑ رہے تھے۔ میں اس وقت دوڑتا ہوا گھر پہنچا اور اکبر کو بتایا کہ میاں صاحب نے مجھے اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ اکبر کو یقین نہیں آتا تھا، آج تک میاں صاحب کے ساتھ کسی دوسرے شخص کو رہنے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ شام ہوتے ہی ان کا رشتہ ساری دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے۔ میں نے اکبر سے کہا، تم خود میرے ساتھ چلو اور دیکھ لو۔ اس نے جواب میں میرا منتشر سا سامان اٹھایا اور ہم دونوں شام سے پہلے ہی پہاڑی پر پہنچ گئے۔ اکبر نے مجھے گلے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ آنسو جن میں میرے لیے بڑی حسرتیں تھیں، امنگیں تھیں اور ایک اعتماد تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے پہاڑی پر آتا رہے گا، اور اس نے مجھے ہدایت کی کہ اب میرا کام میاں صاحب کی خدمت کرنا اور وہ روحانی سعادتیں سمیٹنا ہوگا جن سے اب تک اس علاقے کا ہر شخص محروم رہا تھا۔ کئی لوگوں نے میاں صاحب کے ساتھ رہنے کی درخواست کی تھی، مگر میاں صاحب نے اپنی تنہائی میں کسی بھی شخص کی مداخلت پسند نہیں کی۔ یہ واقعی بہت حیرت انگیز بات تھی کہ میاں صاحب نے مجھے منتخب کر لیا تھا۔ میرا عالم عجیب تھا۔ جس وقت میں نے اکبر کو رخصت کیا اور میاں صاحب کی نیم پختہ کوٹھی کی طرف قدم بڑھائے تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر کوئی وزن نہیں۔ میں نے ایک عجیب سرور کی لہر اپنے جسم میں دوڑتی محسوس کی۔ میں نے محسوس کیا جیسے اب میں محفوظ ہوں اور باہر کی دنیا کو کوئی شخص مجھے پریشان کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ سکون اور سرور کی زندگی میری منتظر ہے۔ اس وقت میرے باغیانہ خیالات بھی ختم ہو گئے تھے۔ میں نے پہاڑی کے نیچے دور نظر آنے والی آبادی کو بے نیازی سے دیکھا اور آئندہ زندگی میں نیکیوں اور سجائیوں کا عزم لے کر آگے بڑھا۔ دروازے پر ہی مجھے میاں صاحب کی آواز سنائی تھی، آجو شاہد میاں۔ میں نے اپنا سامان دروازے پر چھوڑا اور والہانہ انداز میں میاں صاحب کے پیروں پر گر گیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، خدا کا سایہ تم پر ہو، تم حق کے امین رہو۔ میرے بچے، یہ نفس بڑا ظالم ہے، اسے قربان کر دو اور ماضی کو فراموش کر کے ذکر الہی میں مشغول ہو جاؤ۔ وہ پہلی شام جو میں نے
اس پہاڑی پر گزاری میری زندگی کی ناقابل فراموش شام تھی۔ جب میاں صاحب کے عقیدت مند ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے اور روشنیاں سورج کے ساتھ غروب ہو گئی تو میں نے دیکھا سیاہی اور خاموشی کی ایک پراسرار چادر اس جزیرہ نما پہاڑی پر تن گئی ہے، مگر اس شام مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا۔ میں نے اس خاموشی میں اطمینان کی ایک گہری سانس لی، جیسے کوئی قیدی جیل سے باہر آنے کے بعد زندگی کی مہک محسوس کرتا ہے۔ کچھ یہی میرا حال تھا کہ اس پہاڑی پر میاں صاحب کا راج ہے، یہ میاں صاحب کی حکمرانی کا علاقہ ہے، یہ دنیا ایک علیحدہ دنیا ہے اور میں میاں صاحب کا مقرب خاص ہوں۔ میں بھی اس علاقے کا مالک ہوں۔ میں خوشی میں جھومتا پہاڑی کے ان گوشوں کی طرف جانے لگا جہاں گھنے درخت تھے اور گہری تاریکی تھی۔ میں اپنا پورا علاقہ آج رات دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ خاصی بڑی اور سرسبز پہاڑی تھی، دور تک درخت ہی درخت تھے۔ ایک چھوٹا سا گھنا جنگل یہاں آباد تھا۔ میں درختوں کے ایک جھنڈ سے گزر رہا تھا، ایک باری آواز نے مجھے چونکا دیا، خوش آمدید، السلام علیکم۔ اس ویرانے میں یہ آواز کہاں سے آئی؟ میں دہشت زدہ ہو گیا، مگر فوراً ہی سمجھ گیا۔ مجھے خیال آیا کہ میں میاں صاحب کے علاقے میں کھڑا ہوں، جہاں کی باتیں عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کسی قدر جرأت سے جواب دیا، وعلیکم السلام، مگر آپ ہیں کہاں؟ میں تمہارے سامنے ہوں شاہد میاں، ہماری ملاقات ہو چکی ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے وہی بزرگ کھڑے تھے جنہوں نے رات کو جب میں چوری چھپے تانک جھانک کے رابطے سے اس پہاڑی پر آیا تھا تو مجھے واپس جانے کی تلقین کی تھی۔ وہ مسکرا کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا، شاہد میاں تم بہت خوش قسمت ہو کہ میاں صاحب نے اپنی غلامی میں تمہیں قبول کر لیا۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ شکریہ آپ کا، مگر کیا آپ مجھے یہ نہیں بتائیں گے آپ کون ہیں؟ ہمارا تعارف تو ہوا ہی نہیں۔ آپ میں کوئی غیر تو نہیں؟ قطعاً نہیں، میرا نام ابو الحسن ہے اور میں میاں صاحب کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، بزرگ نے کہا۔ مگر میں نے آپ کو میاں صاحب کے قریب نہیں دیکھا۔ میں میاں صاحب کے قریب ہی رہتا ہوں، صرف میں ہی نہیں، بہت سے دوسرے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے۔ ان سب سے میں تمہیں منواؤں گا شاہد میاں، تم سب کچھ جان جاؤ گے۔ ادا کے مظاہرے دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں ناکافی ہیں جو تمہارے پاس ہیں، تمہیں اپنے دل و دماغ کی آنکھیں روشن کرنا پڑیں گی، پھر تم بہت کچھ دیکھنے پر قادر ہو جاؤ گے۔ مجھے یقین ہے کہ میاں صاحب کی ایک نگاہ کرم تمہاری ناتواں بصارت کو روشن کر دے گی۔ تم طلب کس طرح کرتے ہو اور تمہاری طلب میں جذبہ کس قدر ہے، یہ سب اس پر منحصر ہے۔ بزرگ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آؤ میں تمہیں اس پہاڑی کی سیر کراؤں۔ میں حیران و شدت کسی معمول کی طرح ان کے ساتھ ہو لیا اور میں نے ایک دوسری دنیا دیکھی، وہ دنیا جس کا تصور بھی میں نہیں کر سکتا تھا۔ ابو الحسن ایک بزرگ جن تھے اور ان کی دنیا اس دنیا سے مختلف تھی۔ میاں صاحب کے یہاں رہتے ہوئے مجھے 6 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ اس مدت میں میں نے میاں صاحب کو بہت قریب سے دیکھا۔ ان کے بارے میں جو روایتیں مشہور تھی وہ حقیقت کا عشر اشیر بھی نہیں تھی۔ میرا عمل دخل ان کے حجرے میں روز بروز زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں یکسر بدل چکا تھا، میں اب کسی دوسری دنیا کا شخص معلوم ہوتا تھا۔ میری داڑھی بڑھ گئی تھی اور لباس بہت معمولی تھا۔ میں نے میاں صاحب کے حجرے میں جو عجیب و غریب اور حیرت انگیز مناظرے دیکھے وہ ساری دنیا کو ٹھکرا دینے کے لیے کافی تھے۔ میاں صاحب کے حجرے کے اندر پنجرے میں بند طوطوں سے میری خاصی شناسائی ہو چکی تھی، مگر میاں صاحب کا رویہ ان طوطوں سے ہمیشہ کھنچا کھنچا سا رہتا۔
رات ہوتی تو اس کمرے میں مختلف قسم کی آوازیں گونجنے لگتی تھی۔ میاں صاحب روحوں سے ہم کلام ہوتے، وہ جب چاہتے کسی بھی روح کو طلب کر لیتے، اس سے گھنٹوں ہم کلام رہتے۔ روحوں کو طلب کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں عملیات میں بھی کمال حاصل تھا۔ وہ اپنے عقیدت مند کی ضرورت دیکھ کر اس کا مدعا خود بیان کر دیتے تھے۔ ان کے ارد گرد جنات کا ہجوم تھا۔ ابو الحسن اس ہجوم میں سب سے زیادہ برگزیدہ سمجھے جاتے تھے۔ رفتہ رفتہ جنات سے میری قربت بھی کچھ اس طرح ہو گئی تھی جیسے میں بھی انہی میں سے ایک ہوں۔ میں انہیں دیکھ سکتا تھا یا وہ خود اس بات کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے کہ میری نظروں سے اوجھل رہے ہیں۔ ابو الحسن کی مجھ پر خاص شفقت کی نظر تھی، جو مجھے اکثر پہاڑی کے سنسان اور گھنے درختوں والے طریق گوشوں میں لے جاتے یا جنات کی قیام گاہوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ میاں صاحب کا رفیق ہونے کے ساتھ وہ سب میرا احترام کرتے تھے۔ ابو الحسن کی نوجوان اور حسین و جمیل لڑکی در شہوار کو اگر کوئی انسان دیکھ لیتا تو اس کے ہوش اڑ جاتے رہتے۔ وہ سراپا حسن لڑکی میرے سامنے آتی تھی، مگر اب میں ایک بے نیاز شخص تھا۔ میں پاگل نفس کو مار چکا تھا اور میں اپنے بچے کچے سرکش نفس کی لاشوں سے پاک کرنے کی فکر میں تھا۔ نفس کی پاکیزگی میں میاں صاحب سے ہی حاصل کر سکتا تھا۔ میاں صاحب کے حجرے کے سامنے صبح سے عصر تک عقیدت مندوں اور ضرورت مندوں کا ایک ہجوم لگا رہتا تھا۔ میاں صاحب سب کی باتیں اطمینان سے سنتے، لیکن صرف اس کے حق میں دعا کرتے۔ جو حقیقتاً ضرورت مند ہوتا دوسروں کو دلاسا دے کر رخصت کر دیتے تھے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ میاں صاحب نہ صرف روشن ضمیر تھے بلکہ وہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ تھے۔ ان کے عقیدت مندوں میں مزدوروں سے لے کر بڑے بڑے رئیس اور اعلیٰ حکام بھی شامل تھے، لیکن جہاں اثر کی اذان ہوتی سارا مجمع کائی کی طرح چھٹ جاتا تھا۔ مگر اگر بات یہاں بھٹکتی روحوں اور جنوں کا قبضہ ہو جاتا، یہ ساری جگہ پرسرار ہو جاتی۔ مجھے ابو الحسن، در شہوار اور دوسرے جن نظر آنے لگتے۔ رات کو میاں صاحب کی حق خون کی آواز اور صدائے لا الہ اس قدر زور سے بلند ہوتی کہ پوری پہاڑی تھر تھر آ جاتی۔ میں نے اس تمام عرصے میں ایک سچے عقیدت مند اور خادم کی حیثیت سے میاں صاحب کی خدمت کی اور ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ میں سونے سے پہلے ان کے پیر دباتا، پنجرے میں بند حبیس طوطے مجھے چھیڑتے تاکہ میں اور زور سے پاؤں دباؤں۔ میاں صاحب اس شرارت پر انہیں ڈانٹ دیتے اور وہ سہم جاتے، لیکن 6 ماہ کے اس عرصے میں میاں صاحب نے نہ تو مجھے کوئی عمل سکھایا، نہ ہی میں روحوں کو طلب کرنے کا وہ راز جان سکا جو اس جگہ کا سب سے حیران کن مظہر تھا۔ ہر چند کے میاں صاحب کے تمام کرشمے اور معجزے میرے سامنے رونما ہوتے، تاہم میں ان کی گفتگو نہ پہنچ سکا۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ابھی ماضی کے کسی انتقامی جذبے سے آلودہ تھا۔ بہرحال ایک دن مجھے خود کو سنبھالنا پڑا۔ ہوا یہ کہ ایک روز میں حسب معمول رات کے وقت میاں صاحب کے پاؤں دبا رہا تھا۔ میاں صاحب اپنی کھردری چارپائی پر آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ میرا خیال تھا کہ وہ سو چکے ہوں گے، اس لیے کچھ دیر بعد میں آہستہ سے اٹھا اور اپنے بستر پر آ گیا۔ جو میں نے میاں صاحب کی کوٹری میں ایک لارے لگا لیا تھا۔ ابھی میں بستر پر لیٹ کر کمر سیدھی بھی نہیں کرنے پایا تھا کہ میاں صاحب کی زوردار حق اللہ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وجد کی حالت میں وہ ہمیشہ حق اللہ کے نعرے بلند کیا کرتے تھے۔ سوتے بھی ان کا ورد جاری رہتا اور حق اللہ کی مدح و آواز ابھرتی رہتی، لیکن اس وقت میاں صاحب کی زوردار حق اللہ کی آواز اتنی تیز تھی کہ میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔
پلٹ کر دیکھا تو میاں صاحب چارپائی پر بیٹھے نظر آئے۔ ان کا چہرہ زیادہ تر پرسکون رہتا تھا۔ اس وقت غیظ و غضب کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ کپ کپاتی ہوئی انگلیاں تسبیح کے دانوں پر بڑی تیزی سے چل رہی تھی اور انگاروں کی مانند دہتی ہوئی آنکھیں سامنے جھونپڑی کے دروازے پر مرکوز تھی۔ میں خاموش بیٹھا میاں صاحب کے چہرے کو تکتا رہا۔ غلام کی حالت میں پہلے بھی کبھی میں نے ان سے مخاطب ہونے کی ہمت نہیں کی تھی۔ کچھ دیر تک میاں صاحب اس حالت سے دوچار رہے، پھر اچانک انہوں نے نظریں گھما کر میری سمت دیکھا اور کرخت آواز میں بولے، مردود ناہم یار، خدا نے چاہا تو تیرا انجام بڑا عبرتناک ہوگا۔ میں بری طرح گھبرا گیا۔ میاں صاحب کے غصے کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ آج سے پیشتر انہوں نے کبھی اس انداز میں مجھ سے کوئی بات نہیں کہی تھی۔ ہمیشہ اولاد کی طرح مجھ سے شفقت و محبت سے پیش آتے تھے۔ چنانچہ میرا وہ کھا جانا یقینی بات تھی۔ ابھی میں حیرت سے دوچار تھا کہ میاں صاحب کے ہونٹوں کو دوبارہ جنبش ہوئی۔ اسی جلالی حالت میں بولے، آ میرے پاس آ، میں تجھے بتاؤں گا کہ تیری حقیقت کیا ہے۔ اتنی جلدی اپنی اوقات بھول گیا؟ میاں صاحب کا دوسرا جملہ سن کر میں ہامتا کامتا اٹھا اور ان کے سامنے دو زانو ہو گیا۔ لیکن میاں صاحب کی نظریں مستور اسی جانب جمی ہوئی تھی جہاں میں پہلے بیٹھا تھا۔ ان کی پلکوں کو ایک معمولی سی جنبش بھی نہیں ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھ بڑی تیزی سے کانپ رہے تھے، پورا چہرہ مارے غصے کے اتنی شدت سے جھٹکے کھا رہا تھا جیسے اس میں برقی روح دوڑ رہی ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے زبان کھولی، میاں صاحب اگر مجھ سے کوئی بھول ہو گئی ہے تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ مظلوم کی آنکھ ابھی خالی نہیں جائے گی، تیرا اقتدار اب وقتی ہے۔ میاں صاحب میری سمت توجہ ہوئے بغیر کہتے رہے، میرے پاس مدد کے لیے مت آنا ناہنکار۔ میری سمجھ میں ہاتھ نہیں آ رہا تھا کہ میاں صاحب یہ باتیں مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں۔ میں حیرت و استعجاب کی کیفیت سے دوچار کھڑا میاں صاحب کو دیکھتا رہا۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں میاں صاحب کو میرے دل کا بید تو نہیں معلوم ہو گیا جو مجھے سرزنش کر رہے تھے۔ خوف اور دہشت کی لہر اٹھی تو میں ستا پا لرز اٹھا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر میاں صاحب کے قدم تھام لیے اور گڑگڑا کر بولا، میاں صاحب خدا کے لیے مجھے بد دعا نہ دیجیے، حالات نے منزل کا نشان مجھ سے چھین لیا ہے، میں مجبور اور بے بس ہو گیا ہوں۔ میرے والدین کی بے چین روحیں مجھے اس بات کا احساس دلاتی رہتی ہیں کہ ان پر ظلم توڑے گئے۔ میری بہن کی کربلا کی ہے مجھ سے اپنا حق مانگ رہی ہیں۔ میاں صاحب مجھ پر بڑے ظلم ہوئے ہیں، مگر آپ خدا کے لیے مجھے اپنی عنایتوں سے محروم نہ کیجیے۔ میں روتا رہا اور گڑگڑاتا رہا، مجھ پر دقت کا عالم طاری تھا۔ نظریں نیچے کیے اور میاں صاحب کے ختم تھابے میں نہ جانے کیا گیا کہتا رہا، مجھے ہوش نہیں تھا۔ دوبارہ میں اس وقت چونکا جب میں نے میاں صاحب کے شفیق ہاتھوں کو اپنے سر پر محسوس کیا۔ گھبرا کر نظریں اوپر کی تو میاں صاحب مجھے محبت بڑی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اب نہ ان کے چہرے پر وہ پہلے جیسی سرخی تھی، نہ آنکھوں سے حقارت اور نفرت جھلک رہی تھی۔ وہ بے حد پرسکون نظر آ رہے تھے۔ مجھے رحم طلب اور ڈبڈبائی ہوئی نظروں سے اپنی طرف توجہ پایا، بڑی حلاوت سے مخاطب ہوئے، کیا بات ہے شاہد علی، تم رو کیوں رہے ہو؟ میاں صاحب آپ جو چاہیں مجھے سزا دے لیں، لیکن خدارہ مجھے اپنے قدموں سے دور نہ کرے، نہیں تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ مجھے آپ کی بد دعا کی نہیں، دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میاں صاحب مجھے معاف کر دیجیے۔ شاہد علی کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ میاں صاحب نے بڑی محبت سے کہا، میں کیوں تمہارے لیے بد دعا کروں گا؟ انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا،
لیکن ابھی تو آپ وہ اچھا میاں صاحب نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، تم غلط سمجھے شاہد، وہ باتیں تمہارے لیے نہیں تھی۔ جی میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اگر میاں صاحب نے وہ باتیں مجھ سے نہیں کہی تھی تو پھر کس سے کہی تھی؟ کیا وہ کسی اور سے مخاطب تھے؟ مگر اس وقت وہاں ہمارے سوا کوئی اور تو موجود نہیں تھا۔ میں بھی ان باتوں پر غور کر ہی رہا تھا کہ میاں صاحب نے کہا، ابھی تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکو گے، رفتہ رفتہ سب جان جاؤ گے۔ جلد بازی اچھی چیز نہیں، صبر کرو، جاؤ سو جاؤ، رات زیادہ ہو گئی ہے۔ میں خاموشی سے اٹھا اور آنسو پھولتا اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ میاں صاحب کی محبت انگیز گفتگو نے میرے دل کا خوف دور کر دیا تھا، لیکن میں بس یہی سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کون تھا جسے میاں صاحب اتنی حقارت سے سرزنش کر رہے تھے۔ کافی دیر تک میں اس بات پر غور کرتا رہا، پھر میری آنکھ لگ گئی۔ مگر دوسرے روز وہ بات میری سمجھ میں آ گئی جس نے مجھے گزشتہ رات پریشان کر رکھا تھا۔ حسب دستور اس روز کی صبح ہی سے میاں صاحب کے حجرے کے سامنے عقیدت اور ضرورت مندوں کا ہجوم جمع ہونا شروع ہو گیا تھا، اور میاں صاحب ان کی تسلی تشفیع اور خیر و برکت کے کاموں میں مصروف تھے۔ میں ہمیشہ کی طرح میاں صاحب کے قریب زمین پر بیٹھا آہستہ آہستہ ان کے پاؤں دبا رہا تھا کہ باہر سے تیز تیز سرگوشیوں کی آوازیں ابھرنی شروع ہوئی۔ میاں صاحب جو کچھ دیر پیشتر تک پرسکون بیٹھے تھے یک لک سنجیدہ ہو گئے، مجھے خاطب کر کے بولے، شاہد علی جاؤ اس مردود کو اندر بلا لاؤ، وہ باز نہیں آیا۔ حالانکہ میں نے اسے کل رات یہاں آنے کے لیے منع کیا تھا، جاؤ اسے لے آؤ، اس کے پاس وقت کم ہے۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے انتظار کی زحمت برداشت نہیں کر سکتا، میں بھی اس کا منتظر تھا۔ میاں صاحب نے ہر چند کے بلانے والے کے بارے میں مجھ سے کوئی اشارہ نہیں دیا تھا، پھر بھی میں خاموشی سے اٹھا اور باہر آ گیا۔ یہاں عقیدت مندوں کا ہجوم تھا۔ باہر نکلتے ہی میری نظر سب سے پہلے اس شخص پر پڑی، وہ پولیس کا کوئی ایس پی تھا۔ باوردی ہونے کی وجہ سے میں نے اس کے عہدے کو جان لیا تھا۔ ایس پی کے ساتھ دو سپاہی بھی موجود تھے۔ اچانک میرے ذہن میں میاں صاحب کی رات والی کیفیت ابھری۔ میں کچھ سوچ کر ایس پی کے قریب گیا اور بولا، کیا آپ میاں صاحب سے ملاقات کرنے کی غرض سے تشریف لائے ہیں؟ ایس پی کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا وہ بڑی سخت کی طبیعت کا مالک ہے۔ مجھے سر سے پاؤں تک بولتے ہوئے بولا، تم کون ہو؟